اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیہم. پیچھے گزرا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے جب ان کے بھائی غلہ لینے آئے تھے ان سے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا تھا، وہ ان کو نہیں پہچانے تھے. یوسف علیہ السلام نے وہ جمع پونجی جو وہ غلہ خریدنے کے لیے لائے تھے، وہ جمع پونجی انہوں نے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اسباب میں سامان میں ہی رکھ دی، سواری میں ہی رکھ دی، تاکہ جب یہ واپس جائیں اور اپنا سامان کھولیں تو وہاں پر ان کو یہ پونجی مل جائے اور دوبارہ یہ اناج خریدنے کے لیے، غلہ خریدنے کے لیے میرے پاس آئیں. تو چنانچہ فرمایا کہ ولما فتحوا متاعهم، اور جب انہوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتهم، انہوں نے پایا اپنی پونجی کو، ردت الیہم، کہ لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف. قالوا یا ابانا ما نبغی هذه بضاعتنا ردت الینا، انہوں نے کہا ہے ہمارے ابا ہم کیا چاہیں گے کہ یہ پونجی تو لوٹا دی گئی ہماری طرف، یعنی اس سے بڑی ہماری کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے اور ہماری کیا چاہت ہو سکتی ہے کہ ہمیں غلہ بھی مل گیا، اناج بھی مل گیا، اور ہماری جو پونجی تھی جو ہم نے ان کو دی تھی قیمت کے طور پر، وہ بھی انہوں نے ہمیں واپس کر دی ہے. تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہوگی جو ہم چاہیں گے. قالوا یا ابانا ما نبغی، انہوں نے کہا کہ ہے ہمارے ابا ما نبغی، ہم کیا چاہیں گے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے لوٹا دی گئی ہماری طرف. ونمیر اہلنا ونحفظ اخانا، اور ہم اناج لائیں گے اپنے گھر والوں کے لیے. ونحفظ اخانا، اور ہم حفاظت کریں گے اپنے بھائی کی. ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کے پیمانے کے برابر، ایک اونٹ کے پیمانے کے برابر، یعنی ایک اونٹ پر جتنا اناج آتا ہے تو ایک آدمی کو اتنے اناج کی اجازت تھی. ایک آدمی کو یہ نہیں ہے کہ بس جو جتنا لینا چاہے اس کو دے دیا جائے، بلکہ یہ طریقہ کہا تھا کہ ایک آدمی اتنا اناج لے سکتا ہے کہ جتنا ایک اونٹ پر آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کو بھی لے کے جائیں گے، تو اس طرح ہمیں ایک اونٹ اناج اور مل جائے گا. تو فرمایا کہ ونحفظ اخانا، انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. ونزداد کیل بعیر، اور ہم زیادہ لائیں گے ایک اونٹ کے ناپ، ایک اونٹ کا ناپ ہم زیادہ لائیں گے. ذالک کیل یسیر، یہ پیمانہ آسان ہے، مطلب یہ کہ یہ ہمارے لیے لانا آسان ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ کہ بھائی جب ساتھ جائے گا تو اس کے بدلے کے لیے، یعنی اس کی وجہ سے بھی ہمیں ایک اونٹ کے برابر جو ہے وہ غلہ ملے گا. اور دوسری وجہ یہ کہ خود عزیز مصر نے ہمیں یہ کہلا کے بھیجا ہے کہ اپنے بھائی کو لانا تو ہم اور دیں گے. اور پھر تیسری وجہ یہ کہ ہماری تو پونجی بھی واپس کر دی گئی، ہماری تو قیمت بھی واپس کر دی گئی، تو ہم دوبارہ جو ہے جا کر خرید سکتے ہیں. تو فرمایا کہ ذالک کیل یسیر، یہ ناپ ہے آسان. تو قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ یہاں تک کہ تم دو وعدہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کا عہد دو، اللہ کو گواہ بنا کر عہد کرو میرے ساتھ. موثق، وعدہ اور عہد، یہ جو شارف الدین صاحب نے قول ترجمہ کیا ہے، تو یہ قول اصل میں وہ قول جو عہد کے اور وعدے کے معنی میں ہوتا ہے. تو قال لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ، انہوں نے کہا کہ میں ہرگز نہیں بھیجوں گا اس کو تمہارے ساتھ حتی تؤتونی موثقا من اللہ، یہاں تک کہ تم دو مجھ کو وعدہ اللہ کا وعدہ دو مجھ کو، اللہ کا عہد دو مجھ کو، یعنی اللہ کو حاضر ناظر جان کر، اللہ کو گواہ بنا کر وعدہ کرو میرے ساتھ. لتأتوننی بہ، کہ تم ضرور لے کر آؤ گے اس کو میرے پاس. لتأتوننی بہ، کہ ضرور تم لاؤ گے اس کو میرے پاس. الا ان یحاط بکم، مگر یہ کہ گھیرے جاؤ تم. ہاں، سب لوگ گھیرے جاؤ، سب لوگ کسی مصیبت و پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ تو وہ تو اور بات ہے، لیکن اپنی پوری کوشش کرو گے کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ گے. فلما آتاہم موثقہم،
پس جب انہوں نے اس کو دیا ان کا اپنا وعدہ، اپنا پکا وعدہ دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ہم کہتے ہیں کارساز ہے، یعنی تمہاری بات پر اور تمہارے وعدے پر مجھے اب بھی اعتماد نہیں ہے، اللہ ہی کے بھروسے چھوڑتا ہوں۔ اللہ ہم جو کہہ رہے ہیں، میں نے اجازت دی اس کو جانے کی اور تم نے عہد کیا اس کی حفاظت کی، تو ہم جو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ فلما آتاہ موثقہ، پس جب انہوں نے اس کو اپنا عہد دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کہتے ہیں اس کے اوپر نگہبان ہے، اس کا ضامن ہے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور کہا انہوں نے کہ اے میرے بیٹو، یہ یعقوب علیہ السلام نے ایک انتظامی اعتبار سے ایک تدبیر بتائی، ایک احتیاط بتائی۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، انہوں نے کہا کہ اے میرے بیٹو مت داخل ہو ایک دروازے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ 10 بھائی تھے، 10 بھائی تھے، اب 10 کے 10 جب داخل ہوں گے، یعنی ایک دروازے سے 10 بھائی تو وہ بڑے تھے اور 11ویں یہ بنیامین، تو جب یہ 10-11 بھائی ایک ساتھ اگر کسی دروازے سے داخل ہوں، اس زمانے میں شہر میں داخل ہونے کے لیے دروازے ہوتے تھے، بڑے بڑے قلعہ نما جو ہے نا وہ یعنی فصیل ہوتی تھی، دیواریں ہوتی تھیں شہر کے ارد گرد۔ اس زمانے میں شہر کی حفاظت کے لیے، بیرونی حفاظت کے لیے بڑی بڑی دیواریں ہوتی تھیں، بڑے بڑے دروازے ہوتے تھے، اور کئی دروازے ہوتے تھے، اس کے کئی جانب سے دروازے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جب شہر میں داخل ہونا تو ایک ہی دروازے سے سارے ایک ساتھ داخل مت ہونا، لوگوں کی تمہارے اوپر نظر پڑے گی، ایک ہی جتھا، ایک ہی مجمع، کتنے سارے بھائی، تو تمہارے خلاف کوئی بھی سازش کر سکتے ہیں، بنسبت اس کے کہ جب تم ادھر ادھر سے داخل ہوگے تو کوئی تمہارے اوپر کوئی ایسی توجہ نہیں دے گا، لیکن جب ایک ساتھ مجمع کی شکل میں، ایک جتھے کی شکل میں اتنے سارے بھائی ایک ساتھ داخل ہوگے تو سب کی نظریں تمہارے اوپر لگیں گی، اور کوئی تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، کوئی لوٹ سکتا ہے، کوئی مار سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے پردے سے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک تدبیر بتائی، وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور کہا کہ اے میرے بیٹو مت داخل ہو تم ایک دروازے سے، وادخلوا من ابواب متفرقہ، اور داخل ہو الگ الگ دروازوں سے، علیحدہ علیحدہ دروازوں سے داخل ہو۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں بچا سکتا میں تم کو اللہ سے کچھ بھی، یعنی اللہ تعالیٰ اگر کوئی مصیبت لانا چاہے تو میں نہیں بچا سکتا، میں تو یہ ایک تدبیر بتا رہا ہوں احتیاط کے طور پر، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی برائی میں، کسی مشکل میں مبتلا کرنا چاہے تو میں بچا نہیں سکتا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اور نہیں کفایت کرتا میں، نہیں بچا سکتا میں تم کو اللہ سے کچھ بھی۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، حکم اور فیصلہ تو اللہ ہی کا ہے، اللہ تعالیٰ جو کرنا چاہے کرتا ہے۔ علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، چونکہ فیصلہ اور حکم اللہ ہی کا ہے، طاقت و قدرت اللہ ہی کی ہے، میں نے تو اپنی طرف سے ایک احتیاط بتائی ہے، اس لیے اللہ ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر پس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ جس کو کسی پر بھروسہ کرنا ہو تو اللہ پر بھروسہ کرے، اپنی طاقت پر، اپنے جتھے پر بھروسہ نہیں کرے۔ یہ انہوں نے گویا اپنے بیٹوں کو بھی سمجھایا کہ میں بھی اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، تمہیں بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی طاقت اور اپنے جتھے پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور اسی پر یعنی اللہ ہی پر بس چاہیے کہ بھروسہ کریں بھروسہ کرنے والے۔ ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، اور جب داخل ہوئے وہ اس جگہ سے
کہ ان کے ابا نے ان کو حکم کیا تھا، یعنی انہوں نے اسی طرح کیا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے. وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے اس جگہ سے کہ جیسے کہ ان کو حکم دیا تھا ان کے ابا نے، مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، یہاں اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں کہ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں بچا سکتا تھا کوئی ان کو اللہ سے کچھ بھی. پیچھے بھی یہ جملہ گزرا، دوبارہ یہ جملہ آ رہا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے. یعنی پہلے یہ جملہ یعقوب علیہ السلام نے بولا تھا. یعقوب علیہ السلام نے جب احتیاط بتائی تھی، تدبیر بتائی تھی، تو اس وقت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے سامنے یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ میں نہیں بچا سکتا اللہ تعالیٰ سے تم کو کچھ بھی، اگر اللہ کی طرف سے کوئی پریشانی آنی چاہے تو میں نہیں بچا سکتا، بس ایک تدبیر بتا رہا ہوں. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لوگوں کو سب کو سنانے کے لیے، سب کو بتانے کے لیے کہ حالانکہ انہوں نے عمل کیا اپنے باپ کی تدبیر پر، اپنے باپ کے حکم پر، لیکن اللہ تعالیٰ جو کچھ کرنا چاہے اس سے کوئی بچا نہیں سکتا. مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، نہیں کفایت کرتا کوئی بھی ان سے اللہ، یعنی کوئی کفایت نہیں کرے گا ان سے اللہ سے کسی کچھ بھی. اس کا ترجمہ نہیں ہوگا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ کوئی کام نہیں آئے گا، کوئی کفایت نہیں کرے گا، مطلب کوئی کام نہیں آئے گا ان کے اللہ سے کچھ بھی. إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر یہ کہ ایک خلش تھی یعقوب کے نفس میں، یعقوب کے جی میں، ایک حاجت تھی یعقوب کے جی میں جو اس نے پوری کر دی. یعقوب کے جی میں، یعقوب کے نفس میں ایک خطرہ تھا کہ شاید ایسا نہ ہو کہ ایک ہی دروازے سے داخل ہوں تو کوئی لوگوں کی نظروں میں آ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، تو اس کے حساب سے اس نے ایک تدبیر بتا دی، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے ان کو کوئی بچا نہیں سکتا تھا. فرمایا کہ مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، کہ نہیں بچا سکتا تھا کوئی بھی ان کو اللہ سے کچھ بھی، مگر یہ کہ ایک خطرہ تھا یعقوب کے نفس میں جو اس نے پورا کر لیا. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور تحقیق وہ علم والا ہے اس کا جو ہم نے اس کو علم دیا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعقوب علیہ السلام جو تھے اللہ فرماتے ہیں وہ علم والے تھے، ہم نے ان کو علم دیا تھا، ان کو ہم نے فراست دی تھی، اس کے اعتبار سے وہ کہا کرتے تھے اور کرتے تھے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. مطلب یہ ہے کہ ان کے بیٹے اس بات کو نہیں سمجھتے تھے، وہ یعقوب علیہ السلام کو بیوقوف سمجھتے تھے، اور بھی بہت سے لوگ نہیں سمجھتے کہ نبی جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے اور اچھا اور بھلے کو کہتا ہے. وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور تحقیق وہ علم والا ہے اس سبب سے کہ جو ہم نے اس کو سکھلایا. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آبَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، اور جب وہ داخل ہوئے یوسف پر، آبَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، تو ٹھکانہ دیا اپنی طرف اپنے بھائی کو، جگہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو. یعنی جب یہ سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس بلا لیا، جو دوسرے بھائی تھے ان کو دور رکھا، اور اپنے بھائی بنیامین کو جو باپ شریک بھی تھے ماں شریک بھی تھے ان کو اپنے پاس جگہ دی، اپنے پاس بلا لیا علیحدگی میں. قال انی انا اخوک، کہا کہ میں تحقیق میں بھائی ہوں تیرا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ علیحدگی میں بلا لیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے دربار ہے، بڑی سی جگہ ہے، تو اس میں دور جو ہے وہ بھائی دوسرے بھائی کھڑے ہوں اور یہ قریب ہوں،
یوسف علیہ السلام کے، جیسے یہاں پر فرمایا کہ یوسف نے اپنے پاس جگہ دی اپنے بھائی کو، یعنی جو دوسرے بھائی تھے وہ دور تھے اور یہ قریب تھے، تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ قریب والا بات سن سکتا ہے، دور والا بات نہیں سن سکتا، تو قریب جو تھے وہ ان کے اپنے بھائی بنیامین تھے، تو ان سے کہا کہ انی انا اخوکا، تحقیق میں بھائی ہوں تیرا، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، بس تو غمگین نہ تو اس پر جو یہ کرتے ہیں، جو یہ لوگ کرتے ہیں برا سلوک تیرے ساتھ کرتے ہیں یا میرے ساتھ جو انہوں نے برا سلوک کیا، تو غم میں مبتلا نہ ہو، اللہ نے دیکھو مجھے اچھے مرتبے کا پہنچایا اور اللہ تجھ کو بھی میرے قریب لے آیا۔ تو ولما دخلوا علی یوسف، اور جب داخل ہوئے وہ یوسف پر، آبا الی اخاہ، جگہ دی اپنی طرف اپنے بھائی کو، قال انی انا اخوک، کہا کہ تحقیق میں بھائی ہوں تیرا، فلا تبتئس بما کانوا یعملون، بس تو غمگین مت ہو اس پر جو یہ کرتے ہیں۔ فلما جاہزہم بجہاز جعل السقاۃ فی رحل اخیہ، پس جب تیار کیا ان کو ان کے سامان کے ساتھ، جعل السقاۃ فی رحل اخیہ، رکھ دیا پیالہ اپنے بھائی کے سجادے میں، اپنے بھائی کی سواری میں، ایک پیالہ جو ہے پانی کا، پانی پینے کا ایک پیالہ اچھا سا، وہ اپنے بھائی کی سواری میں، اپنے بھائی کے سجادے میں رکھ دیا۔ ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، پھر پکارا ایک پکارنے والے نے کہ اے قافلے والو، تحقیق تم چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے کہا اور وہ متوجہ ہوئے ان کے اوپر، ان کے سامنے متوجہ ہوئے، ماذا تفقدون، تم نے کیا چیز گم کر دی؟ قالوا نفقد صواع الملکی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کھویا بادشاہ کا پیمانہ، بادشاہ کا پیالہ۔ ولمن جاء بھی حمل بعیر، اور وہ سب جو اس کو لے کر آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ ہے۔ وَأَنَا بِهِ زعیم، اور میں اس کا ضامن ہوں، ذمہ دار ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر بنا دی، اللہ نے تدبیر بنائی، کس طرح بنائی؟ جیسے آگے آ رہا ہے کہ کذالک کدنا لیوسف، کہ ہم نے یوسف کے لیے مکر کیا، یعنی ہم نے تدبیر بنائی، خفیہ تدبیر بنائی، مکر کہتے ہیں اور صد کہتے ہیں، قید کہتے ہیں اور مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو۔ تو اللہ نے خفیہ تدبیر کی، یعنی ایسا انتظام کیا، ایسے اسباب بنا دیے جو کسی کے علم میں نہیں تھے، لیکن وہ اس طرف جا رہے تھے جو یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ میں اپنے بھائی کو واپس، میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکوں، کچھ عرصے کے لیے میں اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکوں، یہ یوسف علیہ السلام چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے جو ہے سامان میں جو ہے وہ پیالہ رکھ دیا۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ زیادہ ہے، تو اس کو انشاءاللہ کل اگلے سبق میں پڑھیں گے۔